السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدر محترم، علماء کرام، نوجوانان قوم و ملت، بزرگان دین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، میں بڑی عاجزی کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں اور قرآن و سنت کی جو باتیں اللہ کی اجازت سے پیش کی جائے اسے سننے کی کوشش کریں، کیونکہ دینی مجلس کا وقار یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اس طرح بیٹھیں تاکہ ہم کچھ باتیں سنیں اور سن کر اپنے گھروں تک لے کر جا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طرح سے باتوں کو سنیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس اجلاس عام میں میں آپ لوگوں سے جس موضوع کے تحت مخاطب ہوں وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جو اپنے اندر بہت سارے خرابیوں کا علاج لیے ہوئے ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس کی وجہ سے سماج اور سوسائٹی میں بہت سارے رشتے اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، بلکہ یہ وہ موضوع ہے جس کی وجہ سے آج اپنے بیگانے نظر آ رہے ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے جس کی وجہ سے محبتیں عداوتوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔
جس کی وجہ سے بہت سارے دلوں میں عداوتیں پنپ رہی ہیں، بہت سارے گھروں میں رشتے آخری سانس لے رہے ہیں۔ لیکن مبارکباد ہے شیوالی جمعیت کے ذمہ داران جس نے ایسا حساس موضوع منتخب کیا جس کا تعلق سماج کے اس ناسور سے ہے، سماج کی اس برائی سے، جس برائی کو ہم اپنے گھروں میں محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے سماج اور سوسائٹی میں پاتے ہیں، بلکہ ہر گھر اور ہر سماج اس برائی سے جوجھ رہا ہے۔ میرا موضوع کچھ اور نہیں بلکہ میرا موضوع ہے حسد، اسباب و علاج۔ اس لیے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کی قوت، اس کی توانائی اور اس کا اعتماد کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جن سے انسان اپنے بارے میں نہ سوچ کر ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس سے انسان کے اندر کبر و غرور اور ترفع آتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کے وجہ سے انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس آ جائے اور دوسرے لوگوں کے پاس جو بھی نعمتیں وہ ساری نعمتیں اس سے چھن جائے۔ اس کا سارا ہم و غم یہی ہوتا ہے، اس کی ساری فکر یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ دوسروں کے پاس جو ہے وہ ختم ہو، دوسروں کے پاس جو نعمتیں وہ چھن جائے اور اس کے پاس جو ہے وہ اور بڑھتا رہے اور دوسروں کی ساری نعمتیں اسے مل جائیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے ملنے کو کچھ نہیں ملتا سوائے وہی جو اللہ نے اس کے تقدیر میں اور اس کے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ لیکن دنیا بھر کا ہم و غم وہ اپنے سینے میں پال لیتا ہے، جس کے وجہ سے وہ ایسے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ایسے تناؤ میں چلا جاتا ہے اور ایسے تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جس کا دنیا والوں کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس دل کو اس نے بیمار خود کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ فلاں کو یہ نعمت کیوں مل گئی، فلاں کو یہ نعمت کیوں مل گئی، فلاں کو یہ علم کیوں مل گیا، فلاں کو یہ اس طرح دولت کی بے پروانی کیوں ہے۔ وہ یہ سب کچھ سوچتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ہم و غم کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم و غم کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ صرف اسی سوچ میں بھولتا چلا جاتا ہے، اسی سوچ میں وہ بھولتا چلا جاتا ہے کہ فلاں کو ایسا کیوں مل گیا، فلاں کو یہ نعمتیں کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، میرے اندر ایسی کیا کمی تھی کہ مجھے کیوں نہیں ملی۔ بزرگوں دوستوں، یہ ایسی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آج جنم لے چکی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو میرا جملہ غلط نہیں ہوگا کہ آج اگر تکبر کی بات کی جائے اور حسد کی بات کی جائے تو تکبر اور حسد یہ چولی دامن کے ساتھی ہے۔ تکبر اور حسد کو چولی دامن کا ساتھ حاصل ہے۔ وہی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جو دوسروں سے حسد کرتا ہے، وہی آدمی کے اندر تکبر پنپتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ دوسرے آدمی نعمتوں میں نہ رہے، وہی آدمی متکبر بنتا ہے جو آدمی دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرتا ہے وہ یہی ہے سوچتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا بندے کی فکر میں ہوتا ہے اور ایسا آدمی دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور آخرت میں بھی وہ سوائے خسارہ کہ اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، سوائے خسارہ کہ اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ مسلمانوں حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، مسلمانوں حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ حسد یہ تمہارے نیکیوں کو کھا جانے والی بیماری ہے، یہ تمہارے نیکیوں کو کھا جانے والی بیماری ہے۔ جس طرح لکڑیوں میں گھن لگتا ہے، دھیرے دھیرے لکڑیاں کمزور ہوتے ہوتے دم توڑ دیتی ہیں، اسی طرح اگر یہ بیماری انسان کو لگ گئی تو اس کے بعد اس کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ نیکیاں
دیکھیے بظاہر وہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا، بظاہر وہ صف اول کا نمازی بھی ہو سکتا ہے، بظاہر وہ تقوی شعار ہوگا، اللہ کی عبادت کو انجام دینے والا ہوگا، لیکن اس کے دل کی بیماری اس درجے تک پہنچ چکی ہوگی جہاں دل کی ساری برائیوں کی وجہ سے اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اس حسد کی وجہ سے اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ حسد تمہاری نیکیوں کو کھا جانے والی بیماری ہے، تم نیکی تو اور کرو گے لیکن یہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ اب سوال اتنی 6 سالی تمہید کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حسد ہے کیا؟ کیا حسد ہے؟ آج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسد غلط ہے تو حسد ہے کیا؟ ہم عام طور سے یہی سوچتے رہتے ہیں، ہم عام طور سے یہی سنتے رہتے ہیں کہ حسد یہ کہ ہم فلاں کو کسی نعمت میں دیکھیں، فلاں کے اوپر ہم نعمت دیکھیں تو ہم یہ تمنا کریں کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے، اس سے وہ نعمت چھین جائے، یہ حسد ہے۔ بلکہ اگر اس سے آگے درجے کا نالائق اور حاصل ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے، وہ کوشش بھی کرتا ہے، وہ صرف سوچتا نہیں بلکہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے سامنے والے سے وہ نعمت کو چھین لے، سامنے والے سے وہ نعمت کو وہ چھین لے اور وہ نعمت اس کے پاس آ جائے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ نعمت اسے کیوں مل گئی، یہ نعمت اسے کیوں مل گئی، یہ نعمت اس کو کیوں نہیں ملی، وہ نعمت اس کے حساب سے کیوں نہیں ملی۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے اور وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ سامنے والے سے نعمت چھین کے اسے مل جائے، اور جو اس سے آگے کا نالائق اور حاصل ہوتا ہے وہ اس کے چھیننے کے لیے کوششیں کرتا ہے، وہ پیچھے پڑ جاتا ہے کہ کسی طرح یہ نعمت اس سے چھین جائے۔ عام طور سے یہی باتیں بیان کی جاتی ہیں، عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ سوچیں تو یہ حسد ہے۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی کہ صرف یہ تمنا کرنا ضروری نہیں ہے، کہ آپ تمنا کریں کہ فلاں کی نعمت چھن جائے، بلکہ آپ اگر ناپسند بھی کرتے ہیں، آپ اگر اپنے دل میں ناپسند کرتے ہیں، ہم نے فلاں کو نعمت میں دیکھا، فلاں آدمی بہت زیادہ نعمت ہے اس کے پاس، بہت زیادہ مال و دولت ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، ہمیں یہ بات ناگوار گزری، ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ فلاں آدمی کے پاس نعمتیں نہیں ہوئے۔ ہم نے کسی کو دیکھا بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبرو ہے، ہمیں اس کی خوبصورتی راحت نہیں آئی۔ ہم نے کسی کو دیکھا بڑا اچھا زبان کا ملکہ ہے اس کے اندر، ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگی۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہ لگنا یہ بھی حسد ہے، آپ تمنا نہیں کر رہے لیکن آپ کو ناگوار لگ رہی ہے، آپ فلاں کو نعمت میں دیکھ رہے لیکن آپ کو یہ نعمت راحت نہیں آ رہی ہے، آپ سوچیں کیوں یہ آدمی نعمت میں کیوں ہے، اس آدمی کی جگہ ہم کیوں نہیں نعمت میں، آپ کا یہ سوچنا بھی حسد کے کیٹیگری میں ہے، اپنے دل کا علاج کیجیے کہ آج ایسی کون سی بیماری ہم پال کے رکھے ہوئے اپنے دلوں میں کہ آج ہمیں دوسروں کی نعمتیں راس نہیں آ رہی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو نوازنے والا مولا کی ذات ہے، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے، ہمیں کیوں برا لگ رہا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے خوبرو بنایا ہے، کسی کو اچھی پرسنالٹی دی ہے، کسی کو بولنے کا ملکہ دی ہے، کسی کی اولاد ہونہار ہے، ان ساری چیزوں سے یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں بری لگ رہی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ سواء تمنا زوالہ ام لم یتمنا زوالہ، چاہے وہ زوال کی تمنا کرے نہ کرے، اگر کرتا ہے تب بھی حاصل ہے اور نہیں کرتا ہے تب بھی حاصل ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ بیماری جگہ بنا گئی کہ دوسروں کی نعمتیں راس نہیں آ رہی ہیں، دوسروں کی نعمتیں اسے بری لگ رہی ہے، تو یہ فکر ہی، یہ سوچ ہی اس کو حاصل کی کیٹیگری میں لے کر آ رہی ہے، یہ سوچ ہی اسے حاصل کی کیٹیگری میں لے کر آ رہی ہے۔ ایک بات میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ آپ کا یہ سوچنا، ہمارا یہ سوچنا، یہ برا لگنا، یہ حسد ہے، لیکن اگر ہم
یہی چیز اگر ہم یہی چیز دوسرے زاویے سے سوچیں، اگر ہم یہی چیز دوسرے اینگل سے سوچیں، فلاں آدمی کو اللہ نے بہت نعمت دی ہے، فلاں آدمی کو اللہ نے بہت نوازا ہے، ہم جب اسے دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، ہائے کاش ہمیں بھی نعمتیں ملتی، ہمیں بھی اتنا مال ملتا۔ اور آج مولانا شعیب صاحب اعلان کرتے مسجد میں چندے کے لیے تو جتنا فلاں صاحب دے رہے ہیں اس سے زیادہ ہم دیتے۔ اگر اللہ مجھے اتنا نوازتا تو آج جو فلاں سیٹ اللہ کے راستے میں اس کے گھر کی بنا اور عمارت میں خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں، ہم اس سے زیادہ دیتے۔ تو یہ حسد نہیں ہے، یہ حسد نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے مومن سے کہ اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ جب وہ نیکیوں کو دیکھے، جب وہ دوسروں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی خرچ کرے۔ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے بڑا اچھا قرآن کا قاری ہے، بہت اچھی طرح قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ نے اسے ہنر دیا ہے، ملکہ دیا ہے، قرآن کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے، قرآن کی تبلیغ کر رہا ہے وہ لوگوں کو۔ وہ جب سنتا ہے اس کی آوازیں، وہ جب اس کی آوازوں کو سنتا ہے تو تمنا کرتا ہے کہ آئے کاش مجھے بھی اللہ یہ ہنر دیتا، میں بھی اس طرح قرآن کی تلاوت کرتا، میں بھی راتوں کو اٹھتا، میں بھی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے اس کلام کو پڑھتا، اللہ کے سامنے عاجزی سے روتا، اس قرآن کو پڑھ کر اللہ کا تقرب، اس کی رضا اور رضوان کو حاصل کرتا۔ تو یہ حسد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بھی پتہ ہے، یہ وہ غشق ہے جو ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ ایک مسلمان سے یہی مطلوب ہے کہ وہ جب نیکی کا کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو اس میں وہ رشک کرے، لوگوں اس میں وہ رشک کرے، اس میں وہ آگے بڑھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ مساحیوں پر، وہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کے آثار دیکھیں گے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا اثر ان کے جسموں پر بھی ظاہر ہوگا، ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہوگا۔ اچھا، اس آیت سے یہ دلیل نہیں، اس آیت سے یہ مفہوم ثابت ہوا کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے، آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے لیکن آپ شکل ایسی بنائے ہوئے کہ دوسرے دیکھ کر آپ پر ترس کھا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہے۔ یہ مطلوب شریعت نہیں ہے، یہ تواضع کا حق نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے اس کے باوجود نعمتوں کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ جنت میں بھی جو نعمت ملے گی اس نعمت کا اثر جنتیوں کے چہرے پر ہوگا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، ایسا جام پلایا جائے گا جو مہر لگا ہوا جام ہوگا، جو اصلی ہوگا، جو خالص ہوگا، جو نقلی نہیں ہوگا، جس میں ملاوٹ نہیں ہوگی۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ نے کہا کہ جس کا آخری گھونٹ ایسا ہوگا جس میں کستوری ملی ہوگی، جس کا آخری گھونٹ ایسا ہوگا جس میں کستوری ملی ہوگی۔ اگر ایسی نعمتیں چاہیے، اگر ایسی نعمتیں چاہیے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو نیکی کے کاموں میں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، نیکی کے کاموں میں رشک کرنا پڑے گا۔ اس حسد کی برائی سے کو اپنے دل سے نکال کر جو نیکی اور اطاعت کا کام ہے اس میں لوگوں سے مقابلہ رائی کرنا پڑے گا۔ جب ہم لوگوں کو کسی نوجوان کو صفحے اول میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ کل ہم بھی اس کی جگہ پر ہوں گے۔ کسی نوجوان کو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم بھی اپنی اولاد کو ایسا قاری بنائیں گے۔ جب ہم کسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم یہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔
बुजुर्गों और दोस्तों, अगर गिरफ्ता पैदा करना है तो अबू बकर बन जाओ, अगर नस्ल पैदा करना है तो ऐसे बन जाओ जो अबू बकर थे कि खैर का कोई भी दरवाजा नहीं था, इताअत का कोई भी दरवाजा नहीं था जहाँ अबू बकर दाखिल न हुए। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस कहती है। प्यारे रसूल ने जब सहाबा से पूछा था खैर पर उभारते हुए कि मेरे सहाबा आज मन अस्बहा मिनकुम साइमन अल-यौम क़ाल अबू बकर अना, मन ततअम मिनकुम मिस्कीनन अल-यौम क़ाल अबू बकर अना, मन तबिअ मिनकुम जनाज़तन अल-यौम क़ाल अबू बकर अना, मन आद मिनकुम मरीदन अल-यौम क़ाल अबू बकर अना। क्या आप अंदाजा कीजिए, 4 बातें पूछी गई। प्यारे रसूल अपने सहाबा की मजलिस में पूछते हैं कि मेरे सहाबा जरा ये बतलाओ कि आज की सुबह रोजे की हालत में किसने किए, कौन रोजे से? अबू बकर कहते हैं अना, मैं। फिर आप पूछते हैं वाला कहा मिनको मिस्कीन अल-यौम, अरे मेरे सहाबा जरा ये बतलाओ आज किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया है? अबू बकर कहते हैं कि मैं। फिर आप पूछते हैं कि मन आद मिनको मरीदन अल-यौम, आज किसी मरीज की इयादत किसने की है? अबू बकर कहते हैं मैं। फिर आप पूछते हैं कि आज किसी जनाजे में शिरकत किसने की है? अबू बकर कहते हैं मैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये 4 बातों का जवाब देते हैं, अबू बकर की जुबान से सुनते आप कहते हैं मज्तमअन फी इम्रिइन इल्ला दखल जन्नह, मज्तमअन फी इम्रिइन इल्ला दखल जन्नह। मेरे सहाबा ये सारे औसाफ जिसके अंदर जमा हो जाए, जो रोजेदार भी हो, जो मिस्कीन को खाना खिलाने वाला हो, जो गरीब परवर हो, जो जनाजे में शिरकत करने वाला हो, जिसके अंदर ये सारे औसाफ पैदा हो जाए, फिर उसके बाद उसका ठिकाना जन्नत होगा। और यही अबू बकर थे, यही अबू बकर थे कि कल जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के सारे दरवाजों से अबू बकर के लिए आवाज आएगी। तो नौजवानों, अगर मशक़ करना है तो अबू बकर बन जाओ, अगर मशक़ करना है तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बन जाओ। आज पैसे वाले लोग, मैं खास तौर से उन लोगों से मुखातब हूँ जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है। अगर सही बनना है तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बन जाओ, अगर मशक़ करना है, अगर मशक़ सीखना है नेकी और इताअत में तो उस्मान बन जाओ। ग़ज़वा तबूक का मौका है, ग़ज़वा तबूक का मौका है। ऐसा वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान कर देते हैं, कहते आज इस लश्कर को तैयार करने के लिए मुसलमानों तुम्हारे पैसे की जरूरत है, तुम्हारे पैसे की जरूरत है, तुम अपने पैसों से इस लश्कर को तैयार करो। उस मौके पर ऐसे सहाबा थे जिनके पास जज्बों के अलावा कुछ नहीं होता है, जो एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी खजूर के साथ चले आते नबी के सामने। और ऐसे भी लोग होते जिनके पास कुछ नहीं होता है, और इसी मौके पर अगर उस्मान आते हैं और वो इतना लेकर आते हैं कि जिनको जो लाते इतना नबी के गोद में लाकर हाजिर कर देते हैं कि 5.5 किलो सोना, 5.5 किलो सोना, 5.5 तोले सोने की बात नहीं की जा रही है, 5.5 किलो सोना, उसके अलावा उससे कहीं ज्यादा चांदी, 900 घोड़े और ऊंट, ये सब कुछ लाकर नबी के सामने हाजिर कर देते। नबी अशरफिया उछालते अपनी गोद में, अशरफिया को उछालते हैं और उस्मान के लिए बशारत देते और कहते हैं कि माअल्लाह उस्मान मा अमिला बअद हाज़ल यौम, माअल्लाह उस्मान मा अमिला बअद हाज़ल यौम। आज के बाद उस्मान जो भी कर ले, आज के बाद उस्मान जो भी कर ले, उनको उनका ये अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनका ये अमल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज दीन की खिदमत ऐसी कर दी है उस्मान ने कि उनकी उसकी तारीख मिलना मुश्किल है, उसकी तारीख मिलना मुश्किल है। तो ऐसे बन जाओ, दीन के मामले में, इताअत के मामले में अपने अंदर लश्क पैदा करो कि अगर कोई आदमी नेकी और इताअत का काम करवाए तो हम क्यों पीछे रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन हदीस में इसकी तर्जुमानी किया, आपने फरमाया ला हसद इल्ला फितनतैन रजुलन आताहु अल्लाहुल कुरान फहुवा यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार। मेरे सहाबा, सिर्फ 2 चीजों में हसद की जा सकती है, सिर्फ 2 चीजों में रश्क किया जा सकता है, वरना सारी चीजों में, दुनिया के मामलों में हसद हराम है। 2 चीजों में आप दूसरों से आगे बढ़ने की सोच सकते हैं,
ایک وہ بندہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، جب پڑھتا ہے تو مجمع پر سکوت طاری ہو جاتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو مجمع خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صرف مجمع میں نہیں بلکہ لاکھوں کو آباد کرتا ہے، وہ لاکھوں کو آباد کرتا ہے، لاکھوں کو اٹھتا ہے۔ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، لاکھ کو اٹھ کے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، اس کا پڑوسی سنتا ہے، اس کا پڑوسی سنتا ہے اس کو قرآن پڑھتے ہوئے۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وہ تمنا کرتا ہے اور کہتا ہے ہائے کاش مجھے بھی یہ ملکہ ملتا، مجھے بھی یہ ملکہ ملتا کہ میں بھی ایسے قرآن پڑھتا، تو آج اپنی راتوں کو میں بھی آباد کرتا، میں بھی اپنی راتوں کو آباد کرتا، میں بھی اٹھتا رات کو، میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا۔ وہ بندہ تمنا کرتا ہے، پیارے رسول نے کہا کہ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، اس کا پڑوسی سنتا ہے، سن کر یہ تمنا کرتا ہے کہ ہائے کاش مجھے بھی یہ ہنر ملتا، مجھے بھی اللہ قرآن سکھلا دیتا، مجھے بھی اللہ قرآن سکھلا دیتا تو میں بھی راتوں کو آباد کرتا، میں بھی اٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے میں بھی قرآن پڑھتا۔ اس کے بعد ایک آدمی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، ایک اللہ نے اتنا مال دیا ہے، فَهُوَ يُحْلِقُهُ فِي الْحَقِّ، اور وہ اس مال کو کہاں خرچ کر رہا ہے؟ نبی کے الفاظ پر غور کیجیے، نبی نے کہا کہ فَهُوَ يُحْلِقُهُ فِي الْحَقِّ، وہ بندہ اس مال کو حق کے راستے میں بے دریغ لٹا رہا ہے۔ آج ہم کہاں پیسہ خرچے کرتے ہیں؟ آج ہم کہاں پیسہ خرچے کرتے ہیں؟ جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو ہم 20 سال کا حساب کتاب لگانے لگتے ہیں، لیکن آج اپنے عزیز و اقربا پر، اپنی اولاد پر، اپنے ٹھاٹ باٹ پر خرچے کرنے کی بات آ جائے تو ہم اگلے پل کی نہیں سوچتے، فوراً اس ڈیمانڈ کو پوری کر دیں۔ یا اللہ کا بندہ وہ ہے جو مال دیا ہے، جس کو اللہ کے راستے میں وہ لٹا رہا ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے، فَيَقُولُ رَجُلٌ، وہ آدمی دیکھ کر کہتا ہے یا لیتنی مثل ما اوتی فلان، ہائے کاش مجھے بھی یہ دولت ملتی، مجھے بھی یہ دولت ملتی، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فُلَانٌ، تو میں بھی ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے۔ تو اگر مشق کرنا ہے تو ایسے بن جاؤ کہ اپنے اولاد کو دین کا عالم بنانے کی سوچو۔ جب ایک آپ عالم کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، ایک قاری کو دیکھے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے، تو آپ یہ عزم کریں کہ ہم اپنی اولاد کو بھی، اپنے نسلوں کو بھی دین سکھلائیں گے۔ جب آپ ایک مالدار کو دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں اگر میرے پاس ہو تو ہم بھی خرچ کریں گے۔ ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ آج حسد جیسی بیماری سے ہم نے اپنے دلوں کو گندا اور میلا کر رکھا ہے۔ حسد جیسی بیماری سے آج ہمارا سماج ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں اتفاق و اتحاد کے بجائے ایسا اختلاف و انتشار ہے جسے زیادہ کھول کر اور شر و بستی کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھائی بھائی سے بیگانہ ہے، بھائی بھائی سے بیگانہ، اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں حسد اور جلن ہے، حسد کی آگ جل رہی ہے اندر۔ بھائی بھائی کی نعمت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں تیار ہے؟ اللہ نے بھائی کو نواز دیا ہے تو دوسرا بھائی اس کی نعمتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، نکال پھینکو اس بیماری کو، یہ ہماری اور آپ کی صفت نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی صفت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی صفت تھی جس سے اللہ ناراض ہوا تھا، یہ ان لوگوں کی صفت تھی جن کے اوپر اللہ کا عذاب ہوا تھا۔ اب یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، اب یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ۔ مسلمانوں، یہ تمہارا شیوا نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے اور نبی سے جلتے تھے، حسد رکھتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ مسلمان تو وہ جو اپنے بھائی کو نعمت میں دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک مسلمان اپنے بھائی کو نعمتوں میں دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ جب آپ ماشاءاللہ کہیں گے تو اس کو آپ کی نظر نہیں لگے گی، اور جب آپ جلیں گے اس سے تو قریب ہے کہ آپ کی نظریں اسے گرا دے، اسے بیمار کر دے، اور اسی حسد کی اور اسی جلن سے کبھی نظریں
بد بھی لگ جاتی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورہ فلق میں جب پناہ مانگی گئی تو نظر بد سے پناہ نہیں مانگی گئی بلکہ حاسد کے حسد سے پناہ مانگی گئی. اور علامہ ابن القیم نے بڑی بہترین بات کہی, کہا کہ حاسد جب حسد کرتا ہے تو نظر بد بھی اس میں شامل ہوتی ہے, نظر بد بھی شامل ہوتی ہے, وہ صرف دل میں نہیں جلتا بلکہ قریب نبی سے کہا گیا کہ ایسا ممکن ہے کہ ان کی نظر آپ کو بیمار کر دے, آپ کو گرا دے. تو جب حاسد کی آگ, حسد کی آگ لگتی ہے تو نظر تک پہنچتی ہے اور نظر بسا اوقات محسود کو سامنے والوں کو بیمار کر دیتی ہے. آپ کسی کو نعمتوں میں لے کے نہیں, ماشاءاللہ کیا بات ہے, اللہ نے آپ کو نوازا, مزید برکت دی اللہ. دب الیکم داء الامم قبلکم. لیکن آج ماجرا یہ ہے کہ آج گزشتہ قوموں کی بیماریاں مسلمانوں کو بھی پہنچ چکی ہے اور یہ بیماریوں نے ان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. پیارے رسول نے کہا تھا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم, پرانے قوموں کی بیماریاں تمہیں بھی پہنچ گئی. الحسد والبغضاء, حسد اور عداوت یہ تمہیں بھی پہنچ گئی ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کیا بات کی, سنیے اور اس کے بعد اندازہ کیجئے اپنے دینداری کا. آپ نے کہا کہ یہ حسد اور یہ عداوت, یہ بغض اور یہ حسد, یہ حالقہ ہے, یہ حالقہ ہے. حلقہ کا مطلب ہوتا ہے مونڈنا. جب سر منڈوایا جاتا ہے اسے عربی میں کہا جاتا ہے حلق کرنا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ حسد اور یہ عداوت یہ حالقہ ہے. اس کے بعد نبی نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارے بال کو مونڈنے والی ہے, یہ تمہارے بال کو مونڈنے والی ہے, میں یہ نہیں کہتا. وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينِ, وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينِ. جو آدمی اپنے اندر حسد کی آگ پالے وہ سن لے کہ یہ آپ کے دینداری کو مونڈ دینے والی چیز ہے, یہ آپ کے دینداری کو مونڈ دے گی, تباہ و برباد کر دے گی, ختم کر دے گی. کہا نبی نے کہ یہ تمہاری دینداری کو مونڈ کے ختم کر دے گی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ فوالذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں, ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں, کیسے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے کہا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. آپ نے کہا کہ جنت میں کوئی ایمان کی بغیر نہیں داخل ہو سکتے اور اس وقت تک تم صحیح معنوں میں ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو اس وقت تک سچے مومن نہیں ہو سکتے. اور سب مومن ایمان کیسے ہوگا, کیسے اس چیز پر تم ثابت قدم رہو گے؟ افلا انبئکم بشیء اذا فعلتموه تحاببتم. کیسے محبت پیدا ہوگی, کیا میں تمہیں بولا بتلا دوں؟ افشوا السلام بینکم. آپ نے کہا کہ اگر محبت پیدا کریں تو سلام کیا کرو بغیر کسی امتیاز کے. آج سلام تو کیا جاتا ہے لیکن وہاں بھی امتیاز ہے, وہاں امتیاز ہے. میری باتیں تلخ ہو سکتی لیکن غلط نہیں ہے کہ سلام تو ہم کرتے ہیں لیکن امتیاز کے ساتھ سلام کرتے ہیں. جو صاحب ثروت ہے اسے سلام کیا جا رہا ہے, جو اثر رسوخ والے اسے سلام کیا جا رہا ہے. جس آدمی سے ہمارا مفاد وابستہ ہے, جس آدمی سے ہمارا مفاد وابستہ ہے اسے سلام کیا جا رہا ہے. نبی نے کہا افشوا السلام بینکم, سلام کو عام کرو, سلام کو عام کرو, تب محبت پیدا ہوگی, تب حسد ختم ہوگی, تب عداوت ختم ہوگی. اس لیے کہ جب نعمتیں آتی ہیں تبھی تو حسد پیدا ہوگی. جب نعمتیں آتی ہیں, نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے, تبھی آپ کے حاسدین زیادہ پیدا ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے کہا کہ کیف بکم اذا فتحت الفارس والروم. میرے صحابہ ذرا یہ بتلاؤ کہ تمہارا حال کیا ہوگا جب فارس اور روم فتح ہوگا. جب فارس اور روم فتح ہوگا تو کیسے ہوگے؟ حضرت عبدالرحمن ابن عوف بڑے پیسے والے صحابی تھے. عبدالرحمن ابن عوف بیٹھے ہوتے کہتے ہیں نقول کما امرنا اللہ عز وجل, اے ہمارے نبی ہم ویسے ہی کہیں گے جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. یعنی اللہ کے فرمان کو اس وقت بھی یاد رکھیں گے, وہی باتیں کہیں گے جو اللہ نے حکم دیا ہے, وہی باتیں کہیں گے جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے. آپ نے اس کے بعد کہا کہ او غیر ذلک, عبدالرحمن معاملہ یہی ہوگا یا کچھ اور ہو جائے گا؟ معاملہ یہی ہوگا یا کچھ اور ہو جائے گا؟ آپ نے کہا کہ جب نعمتیں آئے گی تو اس کے بعد تتنافسون,
ثم تتحاسدون ثم تتباغضون، جب نعمتیں آئیں گی تو اس کے بعد تتنافسون، ایک دوسرے سے تم آگے بڑھنے کی فکر میں پڑ جاؤ گے، ایک دوسرے کی نعمتیں تمہیں راس نہیں آئے گی، اور جب ایک دوسرے کی نعمتیں راس نہیں آئے گی پھر کیا ہوگا؟ ثم تتحاسدون، پھر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، اور جب حسد کرو گے تو لازم ہے کہ تم بغض سے بھی پالو گے، ثم تتباغضون، پھر تم بغض سے بھی پالو گے۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ او نحو ذلک، یا اس طرح کی دوسری بیماریوں میں تم پڑ جاؤ گے۔ اس لیے جب نعمتیں آئے تو اپنے دوسروں کی نعمتوں کو تسلیم کرنا سیکھو، دوسروں کی نعمتوں کو تسلیم کرنا سیکھو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ لا تحاسدوا، مسلمانوں حسد مت کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، یہ ہمارا شیوہ نہیں، یہ ہمارا پہچان نہیں ہے یہ کہ ہم دوسروں سے حسد پال کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ کریں۔ ہم غم کے مریض بن جائیں، ہم غم کے مریض بن جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ سب سے بڑا، غور سے سنیں یہ بات، کہ آج اپنے نعمتوں کے دشمن ہم خود ہیں۔ آج اپنی صحت کے سب سے بڑے مجرم، آج اپنی صحتوں کے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں۔ ہمیں اپنی صحتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، ہمیں جو ملا ہے اگر ہم اسے مل کر خوش ہوتے تو ہم صحت مند ہوتے۔ آج اپنی صحت کے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا تھا، اور کہا تھا کہ لا تعادوا نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے دشمنی مت کرو، اللہ کی نعمتوں سے دشمنی مت کرو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں سے کون دشمنی کرتا ہے؟ کہا کہ الذین یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، الذین یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، جسے دوسروں کی نعمتیں راس نہیں آتی وہ اپنی نعمتوں کا بھی دشمن ہے اور دوسروں کی نعمتوں کا بھی دشمن ہے۔ اسی لیے کہا کہ لا تحاسدوا، لوگوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک کی بیع پر دوسرے آدمی بیع نہ کرے۔ آج جو کاروباری ہے وہ یہ بات ذرا غور سے سنیں، جو کاروباری ہے تجارتی لوگ اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ آج ایک آدمی دوسرے کے کسٹمر کو مال بیچ دیتا ہے، اور مال بیچتا کیوں ہے؟ مال اپنے ساتھی سے سستا بیچتا ہے، اس کو کمانے مقصد نہیں ہوتا، اس کو کمانے مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا برباد ہو جائے۔ مقصد صرف یہ اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے کسٹمر پر مال بیچیں گے اور اس سے سستا بیچیں گے تاکہ یہ تباہ برباد ہو جائے۔ مقصد ہمارا کمانا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا خسارہ ہو جائے۔ نبی نے کہا کہ حسد یہ ایسی بیماری ہے جو بہت ساری برائیاں کروائیں گی، اور اسی میں یہ بھی ہے۔ آپ نے کہا کہ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض ولا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، بھائی کی منگنی کہیں ہو گئی ہے، اگر آپ کے بھائی کی منگنی کہیں ہو گئی ہے تو آپ وہاں منگنی کرنے نہ جائیں۔ آپ کیوں اس سے چل رہے ہیں؟ آپ کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے؟ اگر بھائی کی منگنی ہوگی تو اس کی منگنی پر منگنی نہ کریں، اگر بات طے ہے تو پھر اس جگہ منگنی کر لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کا محرک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نعمتیں راس نہیں آتی۔ اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ جتنی باتیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے بڑا سبب وہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا بننے لگتا ہے۔ تکبر، حسد اور تکبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو آدمی حسد کرتا ہے وہ اپنے اندر بہت بڑا بنتا ہے، میں اس کے اندر جب میں کا نعرہ بلند ہونے لگتا ہے تو ایک دن وہ ایسا میں کرتے گرتا ہے جہاں سے اٹھانے والا اس کو کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کے نعرے میں وہ ایسا گرتا ہے جس میں سے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہی میں کرتے ہوئے ابلیس کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور سب سے پہلی گناہ تھی جو ابلیس نے اسی لیے انجام دی تھی۔ جب اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے کہ آدم کو میں نے پیدا کیا اس کو سجدہ کروا سکتے، تو کہا کہ اسجد لمن خلقت طینا، اسجد لمن خلقت طینا، جس کو مٹی سے بنایا اس کو سجدہ کریں۔ فسجد كلهم الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ۔ اللہ نے کہا بھاگ جاؤ آج سے تم راندے درگاہ ہو، آج سے تم راندے درگاہ ہو، آج سے تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے میری لعنت برستی رہے گی۔ اسی حسد اور اسی ترفع، حسد کا سبب کیا ہے؟ ترفع، آدمی اپنے آپ کو بڑا بن رہا ہے۔
اور اسی لیے آدم کے دو بیٹوں میں لڑائی ہوئی، ابا قابل نے حابیل کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو اپنے آپ کو بڑا نہ بنے، اپنے آپ کو بڑا نہ بنے، اللہ نے جو دیا اسے لے لے، اور جو نہیں دیا دوسرے کو دیا اس پہ راضی رہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ اس پر راضی ہے۔ اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ کی قضا و قدر پر ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم جب اعتراض کر رہے تو ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہم کس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، فلاں کمال ہمیں راحت نہیں آ رہا ہے، فلاں کی نعمتیں ہمیں راحت نہیں آ رہی ہے۔ ارے بھائی دینے والا کون ہے؟ کس نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے؟ آپ نے یہ غور کیا کہ اس کو اس نعمت سے کس نے نوازا؟ اس کو اور ہمیں نعمت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کیا ہم لوگوں کے درمیان ٹھیکیدار تقسیم کر دیں گے؟ اگر ہمیں تقسیم کرنے والا اللہ بنا دیتا تو ہم اپنے علاوہ کسی کو نہ دے دیں۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، وہ اللہ کی رحمتوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ہم نے ان کے درمیان لوگوں کو تقسیم کیا۔ تو یہ ترفع ختم کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور قناعت کی زندگی گزارے۔ قناعت جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے حسد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے جو دیا اس پر راضی رہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے جو دیا ہے، جو دوسروں کو نعمتیں دی رکھی ہے، اس کی طرف زیادہ نہ دیکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ دوسروں کی جو نعمتیں اس سے زیادہ آپ کے پاس ہے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے، آپ کے پاس صحت و عافیت ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، ممکن اس کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کے پاس نرینہ اولاد ہے، آپ کو گھیر کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ دن و رات دعاؤں کے ساتھ کر رہے، آپ خوش و خرم صبح و شام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو آپ شمار کریں گے تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو قناعت کی زندگی گزارے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دنیا میں، اس دنیا کو دنیا سمجھ کر زندہ رہے، اس دنیا کو دنیا سمجھ کر زندہ رہے۔ زہد کے بارے میں سوچیں کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر ہم راضی رہے، اسی کا بڑا لمبا چوڑا حساب ہونے والا ہے۔ جو اللہ نے دیا اسی کا بڑا حساب ہونے والا ہے۔ اگر ہم اپنے معاملات میں پختہ نہیں ہوں گے، اگر ہم حسد و جلن پال کے رہیں گے، جو نعمتیں اللہ نے دیا اس کا حساب کیسے اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ جو حساب اللہ نے دیا اس کا، جو نعمتیں دیے اس کا حساب کیسے ہم اللہ کے سامنے رکھیں گے؟ اور یہ یقین رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ یہ دنیا یہ کھیل تماشا ہے، ایک دن یہ سارے تماشے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیا یہ کھیل تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد۔ یہ مال و اولاد میں زیادتی، بیان کرنا، بڑے بننا، یہ سب کھیل تماشا ہے۔ جب یہ کھیل تماشا ختم ہوگا، جب زندگی کی شام ہوگی، جب قبر کی پہلی رات ہوگی، تو انسان پھر یہ سوچے گا کہ ہائے کاش جو کچھ ملا تھا اسی میں ہم اپنے آخرت کو سوال لیتے۔ جب قبر کی اس پہلی رات ہوگی، جب سوال اور جواب کا سلسلہ ہوگا، اس وقت انسان یہ سوچے گا کہ ہائے کاش جو اللہ نے نعمتیں دی تھی ان نعمتوں سے ہم اپنی آخرت کو بنا لیتے۔ اس لیے کہ جب آنکھیں بند ہوتی ہے تب یہ سمجھ آتا ہے، جب آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہے، جب روح نکلنے کا سلسلہ پیروں سے شروع ہوتا ہے، تب انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا صحیح معنوں میں یہ دنیا کھیل تماشا کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج یہ سارا تماشا تھم رہا ہے، آج یہ سارا کھیل ختم ہو رہا ہے، اور سامنے اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس دنیا کو دنیا سمجھ کر زندہ رہے، اور یہ ہر شام کے ساتھ، ہر رات کے ساتھ یہ اپنا دل صاف کر کے سوئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کی آخری رات بن جائے، یہ زندگی کی آخری رات بن جائے۔ جب رات میں سونے جائے تو ہر برائیوں سے، ہر نفرتوں سے، ہر عداوتوں سے اپنے دل کو صاف رکھے، اس لیے کہ ساری بیماریوں کی جڑ یہ دل ہے، سارے بیماریوں کی جڑ یہ دل ہے۔
اگر آپ کا دل صاف ہو گیا تو آپ اللہ کے نزدیک سب سے معزز بندے. ایک آخری واقعہ سنا کر میں بات ختم کروں گا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تربیت کیسے کی گئی تھی اور دلوں کی صفائی، دلوں کی طہارت، حسد، عداوت، کینہ، کپٹ، ان سارے بیماریوں سے ان کا دل کیسے دور تھا. نبی علیہ السلام کے ساتھ کے صحابہ کے بیچ میں جلوہ افروز ہے. آپ کہتے ہیں کہ ابھی ایک بندہ آئے گا، ابھی ایک بندہ اس محفل کے بیچ سے گزرے گا اور وہ بندہ جنتی ہے، وہ بندہ جنتی ہے. صحابہ اکرام دیکھنے لگتے ہیں، بڑی بے چینی کے ساتھ تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کون سا بندہ آنے والا ہے، کسی جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. ایک بڑا سادہ سا آدمی آتا ہے، ہاتھ میں جوتا لٹکائے ہوئے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، جوتی لیتے ہوئے گزر گیا صحابہ کے بیچ سے. پھر دوسرے دن نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ سیطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، میرے صحابہ ابھی تمہارے بیچ سے ایک جنتی بندہ آئے گا. پھر صحابہ دیکھنے لگتے کون سا بندہ آ رہا ہے. پھر وہی سادہ سا بندہ ہاتھ میں جوتی لٹکائے ہوئے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، گزرتے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دنوں تک نبی کے زبان مبارک سے بشارت نکلتی ہے. وہ بھی دنیا کے کسی خیر کی نہیں، بلکہ اس بات کی بشارت نکلتی ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے. نبی کے صحابہ میں سے ایک بندے ہوتی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. عبداللہ بن عمرو بن عاص کے اندر یہ تڑپ اور یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ ایسی کیا خوبی، اس بندے کے اندر ایسی کیا خوبی ہے کہ آج ایک سادہ سا متواضع سا بندہ، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے 3 دنوں تک یہ آدمی جنتی ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص اس کے پیچھے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی اختلاف ہو گیا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. عبداللہ بن عمرو بن عاص کو وہ بندہ اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص اس آدمی کے ساتھ رہنے لگتے. رہنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے اس آدمی کو دیکھنا، اس کی پورے دن کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا. دیکھتے ہیں کہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے، دن میں اپنا کام کرتا ہے، جو فرائض ہے اس کو ادا کرتا ہے، رات میں سوتا ہے، رات میں عبادتیں نہیں کرتا، رات میں سو جاتا ہے، فجر کے وقت اٹھتا ہے، تب فرائض کو ادا کرتا ہے. 3 دنوں تک عبداللہ بن عمرو بن عاص یہی کام دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں نہیں کر رہا ہے، بلکہ دن میں کام کرتا ہے، فرائض کو نبھاتا ہے، اس کے بعد آرام کرتا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص اس کے بعد جانے لگتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا اپنے بھائی سے اختلاف تھا، میرے گھر میں کچھ لفڑے تھے، بلکہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے نبی کے زبان مبارک سے یہ سنا، میں نے نبی کے زبان مبارک سے یہ سنا کہ تم جنتی ہو. اس لیے میرے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی، یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھوں کہ ایسے کون سے عمل تم انجام دے رہے ہو جو ہمارے اندر نہیں، جو دوسرے لوگوں کے اندر نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، عمل وہی ہے جو تم نے دیکھا. اس کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص جانے لگتے ہیں. فلما ولا دعاہ، جب آگے بڑھتے پیٹ پھیر لگے وہ آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ایک بات ہے جو میں نے تمہیں نہیں بتلائی، ایک بات ہے جو میں نے تم کو نہیں بتلائی. ایک کام ایسا ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے، میں کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا. ولا اجد فی قلبی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد على خیر آتاه اللہ ایاہ، میں کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا اور میرے دل میں کسی بھی مسلمان کی کسی بھی نعمت کے لیے کوئی حسد نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں جب بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں تو میں ان سارے بیماریوں سے اپنے دل کو پاک رکھتا ہوں. عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اس وقت کہا تھا صحابہ کے زمانے میں کہ هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق بك وهذه التي لا نطيق بك. یہی تو وہ اوصاف تھی، یہی وہ خوبیاں تھی جس نے آج تمہیں کہاں پہنچا دیا کہ آج نبی کے زبان مبارک سے یہ بشارت مل رہی کہ تم جنتی ہو. اور آج یہی وہ چیزیں جو ہمارے اندر سے ناپید ہے، یہی وہ چیزیں جو ہمارے اندر سے ناپید ہے. صحابہ بڑے بڑے اعمال پر، بڑے بڑے جہاد جیسے عمل پر اپنے دلوں کی صفائی کو اہمیت دیتے تھے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ یہ غزوہ احد میں بڑی جانفشانی کے ساتھ لڑتے ہیں.
لیکن جب آخری وقت آتا ہے لوگ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، لوگ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ان کا چہرہ کھل رہا ہے، روشن ہے، کہتے ہیں اس کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت آخری وقت آپ کا ہے، مرض الموت ہے اور آپ کا چہرہ روشن ہے، منور ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی آپ کے چہرے سے آیا نہیں، کون سا ایسا کام تھا جو آپ کرتے تھے؟ آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے لوگوں کو؟ ہم یہ سوچ رہے ہوں گے اور جن لوگوں نے ان کی سوانح پڑھائے، جن لوگوں کی ان کے حالات زندگی پر نظر ہے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ غزوہ احد کا تذکرہ کریں گے جب انہوں نے اپنی تلوار سے دشمنوں کی صفوں میں خلبلی مچا دی تھی۔ انہوں نے یہ بات ذکر نہیں کی، انہوں نے غزوہ احد کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہ بات کی جو آج ہم سب کے لیے عبرت ہے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، جس میں کہا ابو دجانہ نے کیا میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں فکر، دشمنی، عداوت، حسد، ان ساری چیزوں سے میں اپنے دل کو پاک رکھتا ہوں، اور اسی طرح میں ان چیزوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہوں، لا اتکلم فیما لا یعنی وکان قلبی للمسلمین سلیما، میں اپنی زبان کو پاک رکھتا ہوں، بیجا میں باتیں نہیں کرتا، اور میرا دل مسلمانوں کے لیے ہمیشہ محفوظ تھا، اس لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم جس طرح ہم اپنے گھروں سے لے کر انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک، جمعیت و جماعت تک، ہم جس طرح بغض و حسد کے شکار ہیں، ہم ان سارے حسد کو، ان سارے دشمنیوں کو، ان ساری عداوتوں کو نکال پھینکیں قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ اس کے بعد پھر ہمیں اپنی اصلاح کی اور توبہ کی توفیق نہ ملے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے، حسد، بغض، عداوت، اس طرح کی ساری بیماریوں کو ہم سے دور کر دے، بار الہ تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کر دے، اپنی محبت اپنے بندوں کی محبت پیدا کر دے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔